چلا رہی تھی، کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے میں نے بڑی تفصیلاً فلور آف دا ہاؤس پہ بات کی ہے کہ لیویز فورس اور پولیس فورس کے درمیان یہ ڈبیٹ بڑے عرصے سے چل رہی ہے کہ کنورژن ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ریفارمز کے تحت ہو سکتی ہیں اور ہم انک پین کی طرح جو ہے وہ اسپریڈ چاہتے ہیں کہ ایریاز کو بڑھایا جائے چین آف کمانڈ. لیکن ساتھ ساتھ اسمبلی کا بھی اپنا ایک سینس ہے تو اس کے لیے ہم نے اپوزیشن سے ریکویسٹ کی اور پھر آپ نے وہ قرارداد میں دیکھا کہ اس میں غیر آئینی لفظ تھے. اس کو پاس کرنا ایک آئینی حکومت سے میرا خیال ہے ایک آئینی فورم سے یہ بڑی عجیب سی بات. اچھا سر، احتجاج کے حوالے سے قومی شاہراہوں پر حالیہ دنوں میں دیکھا کہ میرے کو داخلہ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری ہوا، آج بھی شاہراہ بنتی سوراب کے مقام پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ضلعی انتظامیہ ہے خاص کر ڈپٹی کمشنر وہ کیوں کر کے جو ہے اس صورتحال کو سنبھالنے میں جو ہے ناکام نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیے دو باتیں اس میں، جب آپ موب ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے بڑی احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہی موب آ کے بیٹھے تو آپ جاتے ساتھ ہی ان پہ لاٹھی چارج شروع کر دیں، جو کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہم پہلے ایک موقع دیتے ہیں کہ ان کی بات سن لیں، گریونسز سنیں. لیکن میں بار بار مجھے آپ کی سپورٹ بھی چاہیے. آپ کے توسط سے میں بلوچستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ٹریول کر رہے ہیں ان کا کیا گناہ ہے؟ جو مریض بیچارے آپ کے ہڑتال کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر رہے ہیں ان کا کیا گناہ ہے؟ جو مسافر بزرگ اس سردی میں جو ہے وہ مائنس ٹیمپریچرز میں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ان کا کیا قصور ہے؟ تو ہم بالکل ایک موقع ضرور بات چیت کا دیتے ہیں جہاں یوز آف فورس کرنی پڑی. ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، ہماری جو ہے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شاہراہیں کھلوائیں گے. یہ بات فورسز کی ہو رہی تھی تو جو شامان سے بندے اغوا ہوئے ان کو کئی ماہ ہو گئے، مصور کو اغوا ہوئے کئی ماہ ہو گئے، یہ ہماری فورسز کیوں ان کو ریکور کرانے میں ناکام ہے؟ دیکھیے یہ بہت سینسٹیو چیزیں ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں. اب یہ فورم ٹھیک نہیں ہے کہ میں اس پر ڈیٹیلز بتاؤں آپ کو. مصور کے والد سے میرا رابطہ ہے، ان کے چاچا سے میرا رابطہ ہے، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح جو شابان کے لوگ اغوا ہوئے ہیں وہ تو دیکھیں بی ایل اے نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور وہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور اس دہشت گرد تنظیم کو ہمیں ایز اے ٹیررسٹ ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. جہاں تک مصور کی بات ہے وہ کڈنیپنگ فار رینسم کا کیس ہے اور میں مزید تفصیلات اس فورم پہ شیئر نہیں کرنا چاہتا. بجلی اور غیر آئینی الفاظ اپنی جگہ، اگر غیر آئینی الفاظ کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، کیا لیویز کا خاتمہ ضروری ہے اس وقت اور کیا یہ ابتدائی طور پر 5 اضلاع ان فیوچر پورا بلوچستان ہوگا؟ دیکھیے یہ انک پین ایک نہ ایک دن تو آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ دو پیرلل فورسز ایک ہی صوبے میں کس طرح کام کریں گی. میں نے جیسے اسمبلی میں کہا کہ اس کے 3 کمپوننٹس تھے. لیویز فورس جب تھی تو وہ ایک ٹرائبل فورس کنسیڈر کی جاتی تھی تو ٹرائبل سسٹم تھا. ٹرائبل سسٹم ڈائی ڈاؤن ہو گیا، وہ اپنی موت آپ مر رہا ہے. اس کے بعد مجسٹریٹی نظام تھا، مجسٹریٹی نظام ختم ہو گیا. تیسری چیز ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے تو کہیں نہ کہیں یا تو اس کو ریفارم کرنے پڑیں گے. جیسے کہ میں نے اسمبلی فلور میں کہا ایف سی بھی ایز اے ٹرائبل فورس ریز ہوئی تھی، انہوں نے اپنے ریفارمز کر لیے، آج وہ ایک پراپر فورس بن گئی. ہمیں یا تو لیویز کو ریفارمز کرنے پڑیں گے یا پھر انک پین کی طریقے سے اس کو اسپریڈ کرنا. سر یہ بتائیے کہ کل ایپیکس کمیٹی میں بلوچستان کے حوالے سے اسپیسیفک کیا فیصلے ہوئے اور آپ کا ایک فلیگ شپ پروگرام تھا، آپ اسٹوڈنٹس کو باہر ابراڈ اسٹڈی کے لیے پی ایچ ڈی کے لیے بھیجیں، کتنے لوگ اب تک شارٹ لسٹ ہوئے اور پہلا بیچ کب جائے گا؟ دیکھیے شاید آپ کنفیوز کر رہے ہیں، جو اسکالرشپ پروگرام ہے وہ تو ہمارا چل رہا ہے. وہ تو جو اپلائی کرتا جائے گا اپنی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز لے گا وہ اس کو. جو آپ شاید کنفیوز کر رہے ہیں جو ہم نے اسکل ڈیولپمنٹ کی بات کی ہے وہ پہلا بیچ انشاءاللہ کوئی 2000 کے قریب بچے ہیں جو ہمارے ہونا تو تھا کہ ہم نومبر میں ان کو بھیجیں، لیکن اب دسمبر کے بھی ہم تقریباً اینڈ میں پہنچنے والے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ اس طرح کی ہرڈلز ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ بیچ جنوری انشاءاللہ تعالیٰ پہلا بیچ جو ہے وہ چلے. دیکھیں پی پی 45 میں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جیتے گی. یہ سیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں سے پہلے بھی جیتے تھے اور معزز عدلیہ نے جو بھی فیصلہ کیا اس پر ظاہر ہے کمنٹ کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن ہم انشاءاللہ عوامی طاقت سے اور عوام میں ہماری پذیرائی ہے. ہم نے پہلے بھی عوامی طاقت کی پالیٹکس کی ہے، ہم آئندہ بھی عوامی پالیٹکس کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سیٹ ریٹین کرے گی. سردی کی شدید لہر ہے، نہ بجلی ہے نہ گیس ہے. جونیئرس کو بھی موقع دیں. سر سردی کی شدید لہر برقرار ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ کانٹریکٹ بیسس پہ جو محکمہ صحت میں بھرتیاں ہوئی تھیں ان میں جو ہے جو کافی عرصے سے انہیں جو ہے تنخواہیں نہیں دی جا رہی، اس حوالے سے کیا ہے؟ دیکھیے جہاں تک بجلی کی بات ہے میں ہر فورم پہ کہتا ہوں بلوچستان کے لوگوں کو
کہ اور بلکہ پاکستان کے لوگوں کو کہ یہ جو کمپنیز ہیں یہ بلیڈ کر رہی ہیں اکنامکلی، پاکستان بلیڈ کر رہا ہے ان کی وجہ سے. ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچستان کے لوگوں کو یہ سوچنا پڑے گا، بلکہ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان بھر میں لوگ بلز نہیں دیتے. بجلی تو وافر مقدار میں پاکستان میں موجود ہے، لیکن بلز کی وجہ سے ظاہر ہے وہ کمپنیز جو ہیں وہ لاس کتنا ایک برداشت کر لے گی. لیکن پھر بھی ظاہر ہے فیڈرل گورنمنٹ ہے، ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بات کی ہے کہ ہمارے اسپیسیفک حالات کو، بلوچستان کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مائنس ٹیمپریچرز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں گیس اور بجلی کی فراوانی خاص طور پہ ان دنوں میں بہت سخت ضرورت ہے. ایپیکس کمیٹی کا اگر بتا دیں. کیتران صاحب نے الزام لگایا ہے کہ کوئلے کے کانوں سے پی ایل اے بتا لیتی ہے جنار اور بیگ، اس کی کوئی تفتیش کیا کرو؟ کیتران صاحب سے پوچھ لیں.